یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. سب سے پہلی بگاڑ کی بات کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی بات پہ ہنس دینا. لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم، ایک قوم، من قوم، کسی قوم کا. یہاں مراد ہے مرد، قوم سے مراد یہاں مرد ہے، کیونکہ آگے عورتوں کی بات آ رہی ہے. نساء کے مقابل آ رہا ہے قوم، اس لیے مرد مانا ہے. عسا، امید ہے، ان یکونوا، کہ وہ ہوں، خیرا منہم، ان سے بہتر، مذاق اڑانے والوں سے زیادہ اچھے. ولا نساء، اور نہ عورتیں، من نساء، عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسا، ہو سکتا ہے، ان یکن، کہ وہ ہوں، خیرا منہن، ان سے زیادہ بہتر. آپ دیکھیں کہ عموماً قرآن پاک کے احکامات بس یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے سب کے لیے اکٹھے کر دیے گئے، مردوں اور عورتوں سب کے لیے. لیکن یہ حکم خاص طور پر، الگ طور پر عورتوں کے لیے بھی دوبارہ دیا گیا، ریپیٹ کیا گیا. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ عورتوں میں عموماً یہ عادت زیادہ ہوتی ہے. میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ حماقت کے ساتھ اپنے ہی بچوں پہ ہنس رہی ہوتی، بچہ گر گیا ہنسنا شروع کر دیا، بچے نے توتلی زبان میں بات کی مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو اس سے ایک تو بچوں کی جو تربیت ہے اس میں بگاڑ آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ناشائستہ اور غیر اخلاقی حرکت بھی ہے، اور بد اخلاقی کی تعلیم بھی ہے ایک طرح سے، کیونکہ ماں ایک معلم ہے. اگر ماں باوقار نہیں ہوگی تو بچوں میں بھی وہ وقار نہیں آئے گا. مذاق اڑانا تکبر کی علامت ہے، کیونکہ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، اور غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. آپ کسی پہ کب ہنستے ہیں، کب اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جب آپ اس کو بے وقوف سمجھتے، اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. اور سخریہ خاص طور پر، اور مسخرہ پن، اور یسخر کا لفظ جو ہے یہ آ ہی اس لیے رہا ہے کہ کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کو کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا. اب اس میں مذاق اڑانے کی قسمیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا زبان سے مذاق اڑانا، نقل اتارنا، کسی کے بولنے کے انداز کی، کسی کے خاص تقیہ کلام کو. کہ مثلا اگر کوئی شخص مثلا کا لفظ بہت بولتا ہے میری طرح، تو نقل اتارتے وقت مثلا اسٹریس دے کے کہنا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کا مذاق بھی اڑایا جائے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا طالب علموں میں، ہم خود یہ کام کرتے رہے ہیں زمانے جاہلیت میں، کہ گھر آ کر اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ ہماری مس یہ کرتی ہیں، وہ اس طرح بیٹھتی ہیں، وہ ایسے بولتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں. بعض اوقات اچھے انداز میں اور بعض اوقات مذاق کے انداز میں بھی. میں جب کبھی کوئی لیکچر دیتی ہوں حقوق العباد پہ، تو اس میں عموماً یہ بات کرتی ہوں کہ ہم اسلام پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، کیا کریں، غیبت بھی نہیں کر سکتے، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، مذاق نہیں اڑا سکتے، ہر چیز نو نو نو، حرام حرام حرام. ٹھیک ہے، اڑائیں، آپ خوب مذاق اڑائیں کسی کا، بہت اچھا، آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا مذاق اڑا کے. اب رکھیں اپنے آپ کو اس جگہ، اب پیش کریں آپ اپنے آپ کو کہ آپ کا اڑایا جائے. آپ پسند کریں گے؟ نہیں. تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ پھر ہم کو اس وقت اسلام کے سارے اصول، ضابطے، قاعدے، آیتیں سب یاد آ جاتی ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ایسا نہ کرو، اور فلاں ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. آپ اس وقت کہاں تھا قرآن آپ کا کہ جب آپ خود یہ کام کر رہے تھے؟ اپنے لیے تو آپ اجازت چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے آپ پابندی لگاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم انسانوں کے لیے ہم سے بڑھ کر مہربان ہے، ہم سے بڑھ کے محبت کرتا ہے. یہیں سے پتہ چلتا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اس کو نہیں اچھی لگتی یہ بات کہ اس کے کسی بندے کا کوئی دوسرا بندہ مذاق اڑائے. وہ خود تو اڑاتا نہیں، اس کے فرشتے بھی نہیں اڑاتے، کوئی اور مخلوق نہیں اڑاتی. انسانوں کا مذاق انسان ہی اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے پیار ہے، اپنے بندوں سے. اسے نہیں پسند کہ دوسرے انسان اس کے بندوں کا مذاق اڑائیں، اور خاص طور پر جب وہ بندہ بیچ میں بھی نہ ہو، سامنے بھی نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کو تو نہیں پتا چلتا بعض اوقات، یا اسے تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کون اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یا کس انداز میں اس کا ذکر کر رہا ہے.
اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا سوائے اس کے کہ کوئی دوسرے کا اوپینین اس کے بارے میں برا ہو جاتا ہے. لیکن اپنا تو سوچیں کہ ہمارا کتنا کچھ بگڑ جاتا ہے، ہمارا کیا اخلاق لوگوں کے سامنے آتا ہے، ہماری کیا پکچر بنتی ہے کسی اور کے سامنے. اب مشکل یہ کہ سارا معاشرہ ہی اس لپیٹ میں، اس لیے کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہو تو وہ بھی برا لگنے کی بجائے اچھا ہی لگتا ہے کہ واہ واہ، اس میں تالیاں ہوتی ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چونکہ انما المومنون اخوۃ ہے نہیں، اخوت ہی نہیں ہے، مسلمانوں میں باہم محبت ہی نہیں ہے، پھر جو چاہیں کسی کے ساتھ کریں، جتنا چاہیں کسی کا مذاق اڑائیں. جب دوسروں پر ہو تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب اپنے پر ہو تو انسان کے لیے بعض اوقات ناقابل برداشت ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بڑے بڑے فساد کا موجب بنتا ہے. پیچھے چونکہ کہا کہ اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کراؤ، اب اسباب بتائے کہ لڑائی ہوتی کس کس بات پر ہے. اس میں نمبر 1 مذاق اڑانا ہے. اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ زبان سے کسی کا مذاق اڑانا نمبر 1، نمبر 2 کسی کی نقل اتارنا، خواہ اس کے لباس کی ہو، خواہ اس کی چال کی ہو، خواہ اس کی بولنے کی ہو، خواہ اس کے تکیہ کلام کی ہو، یا اس کی طرف اشارے کرنا. مثلا اگر کسی کا ہزار بند لٹک رہا ہے اور دوسرے لوگ متوجہ نہیں تو اشارہ کر کے نہ دیکھو وہ کیسے بیٹھا ہے، اس کی فلاں چیز نظر آ رہی ہے. یا کسی کے چہرے پہ یا لباس پہ کوئی داغ ہے تو اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ بھی مذاق اڑانے میں آتا ہے. اس کے کسی کام یا اس کی شکل و صورت یا لباس یعنی ڈریس کے اوپر کوئی نقص نکالنا یا عیب کی نظر سے دیکھنا یا لوگوں کو توجہ دلانا، یہ سب دوسرے کو حقیر کرنے میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی چیز میں بھی کسی کی کوئی نقل نہیں کر سکتے، کاپی نہیں کر سکتے؟ مثلا اگر آپ کسی کی نقل کرتے ہیں کسی اچھائی میں، کسی خوبی میں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت ہے. اب ہمیں کیا کہا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ. اب کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک ایک چیز میں آپ کو کاپی کریں، اور وہ اس پہ کمپیئر بھی کرتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے شکل میں آپ سے بہت ملتا ہے، فلاں بول چال میں آپ سے بہت ملتا ہے، فلاں اس انداز میں آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے. اور صحابہ کرام کی کوشش بھی ہوتی تھی. تو کسی اچھے سٹائل کو اپنانا یا اس کی نقل کرنا وہ تحقیر کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو تعظیم کے لیے ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات کسی کے ڈریس سے آپ متاثر ہو کر اس جیسا ڈریس پہنتے تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی نقل اتارنے کی بات ہوئی نا تو اس سے کاپی کرنا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات کسی کے بولنے کے سٹائل کو آپ کاپی کرتے ہیں، آپ کسی بھی چیز سے امپریس ہوتے ہیں تو آپ اپنے سٹائل میں وہی چیز لانا چاہتے ہیں، تو یہ اس میں نہیں آتا. میں مثلا اب جو پڑھاتی ہوں تو اگر آپ میرے استادوں کو ملے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ لے کے ایک اور چیز بنائی ہوئی ہے. کسی کے بولنے کا انداز، کسی کے عربی پڑھنے کا انداز، کسی کی کوئی اور چیز. تو لازمی طور پر انسان اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اسی ٹون میں بات کرنے لگتے ہیں جس ٹون میں ماں باپ کرتے ہیں. تو یہ نقل کا جذبہ بچپن سے ہی انسان کی انسٹنکٹ میں ہی ہے، جبلت میں ایک طرح سے، اور یہ سیکھنے میں بڑی مدد دیتا ہے. یہاں پر اسلام کیا کر رہا ہے؟ اسے ایک پازیٹو رخ دے رہا ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک مثبت رخ دیا جائے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے، مذاق اڑایا نہ جائے، نقل اتاری نہ جائے. ہاں اچھی چیزوں میں کسی کو اگر فالو کر لیا جائے، اور بعض اوقات شعوری طور پر انسان کرتا ہے اور بعض اوقات لاشعوری طور پر بھی کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں. پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ عورتیں عورتوں کا نہ اڑائیں، مرد مردوں کا نہ اڑائیں. اس سے ایک اور بات بھی انڈائریکٹلی پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں اس طرح کی مکس گیدرنگ جس میں بیٹھ کر کھلی بات چیت ہو رہی ہو، عورتیں مردوں کا یا مرد عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی گنجائش نہیں نکلتی. صحابہ کرام اور صحابیات کے درمیان ایسی مجلسوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جس میں وہ بیٹھ کر کھلی گپ شپ لگا رہے ہوں، ہنسی مذاق کر رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں. یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جو پیچھے مذاق اڑانے میں، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، جن کا تم مذاق اڑا رہے، جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جن کو تم برا کہہ رہے، ہو سکتا ہے ان کا اخلاق، ایمان، تقوی تم سے زیادہ بہتر ہو.
کیونکہ جب انسان مذاق اڑا اس کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کوئی اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے، کتنا زیادہ اس کے اندر ایمان کا وزن ہو چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہو کہ اس کے پسندیدہ بندے کا کوئی مذاق اڑائے. جس ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی یا میرے دوست سے عداوت رکھتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. مثلا ایک شخص کافر تھا، مسلمان ہو گیا، سب گناہوں سے توبہ کر لی اس نے، وہ ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. اب اگر کوئی شخص اس کی پچھلی زندگی سے اسے منسوب کرے یا اس کا ریفرنس دے یا اس کو بدنام کرے تو ایسا شخص بدنام کرنے والا اللہ کی نظر میں گر جائے گا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.